الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرزين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيته وصهاره وأنصاره وأشيائه ونجبائه وعلمائه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے: میرے محبوب آپ بتا دیجئے لوگوں کو کہ اللہ پاک نے جو تم کو قرآن عطا فرمایا اور میرے جیسا تمہیں نبی عطا فرمایا کہ مختلف تفاسیر ہیں. تو تمہیں چاہیے کہ اس پہ خوش ہو کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا، ان کا امتی بنایا اور قرآن پاک جیسی کتاب عطا فرمائی. اور فرمایا کہ جو تم جمع کر رہے ہو اس سے یہ دولت بہتر ہے. یعنی مال و دولت جو مال و دولت تم اکٹھی کر رہے ہو، فرمایا اس دولت سے قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ بہتر ہے، اس میں خیر ہے.
وہ آدمی بغیر دولت کے مر جائے لیکن قرآن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ساتھ دنیا سے جائے تو کامیاب ہے، ورنہ ساری دنیا کی بادشاہی اور دولت انسان کے پاس ہو لیکن قرآن پاک پر ایمان نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا تو یہ 100% ناکام ہو کے گیا ہے۔ قاضی اعجاز اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے 2 خوشیاں عطا فرمائی، 2 نعمتیں دی۔ ان 2 نعمتوں پہ میں اتنا خوش ہوں کہ میرے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے۔ ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ دوسری نعمت کہ اللہ پاک نے یا عبادی الذی اسرفوا گناہگاروں کو فرمایا کہ اے میرے بندو، اس میں بھی شامل ہوں کہ مجھے جو ہے میرا بندہ کر کے فرمایا ہے۔ تو فرمایا یہ 2 نعمتیں مجھے ایسی ملی، اس پہ میں اتنا خوش ہوں کہ میرے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ کام 1-2 دن کا نہیں ہے، 10 12 15 دن کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پہ اتنے ہیں، ہمارا ایک بال آپ کی صنعت کے نیچے دبا ہوا ہے کہ ساری عمر ہم اس شکر میں گزار دیں تو اس نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے، اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ پاک نے ایک مقام پہ فرمایا لقد من اللہ کہ فرمایا کہ مومنین پر میں نے یہ احسان کیا ہے کہ ان میں انہی کے ہم جنس جو ہے ان میں سے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ پاک نے یہ احسان بھی جتلایا ہے۔ اور آپ جیسی جو نعمت ہمیں ملی ہے، اس نعمت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور آپ کی مدح کریں، یعنی آپ کی اخلاق کو بیان کریں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک بھی فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک اور حضور کا امتی ہونا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر تم دولت کو اکٹھا کر رہے ہو تو اس سے یہ بہتر ہے، مال و متاع سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فتح مکہ ہوا، حنین کی طرف تشریف لے گئے، جنگ حنین پہ، غزوہ حنین پیش آئے، اللہ پاک نے فتح عطا فرمایا، اس میں بہت سارا مال، اونٹ، بکریاں اور بھی مال جو ہے بہت سارا سونا حاصل ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، بہت کچھ دے دیا،
بکریاں بھی دی، اونٹ بھی دی، مدینہ منورہ والوں سے زیادہ۔ تو کچھ لوگوں کے دل میں وسوسہ آیا، کچھ جوانوں کے دلوں میں، کہ لڑائی تو ہم لڑتے رہے ہیں اور یہ مال تو لے گئے زیادہ مکہ والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت زیادہ دی، تو اللہ جل جلالہ نے مطلع فرما دیا، آپ تک اطلاع پہنچ گئی اس وسوسے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ والوں کو، انصار و مہاجرین کو اکٹھا کیا، فرمایا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ جب مکے والے مکہ معظمہ میں داخل ہوں اپنے شہر میں تو وہ گائے اور اونٹ لے کے جا رہے ہوں اور تم اللہ کے نبی لے کے جا رہے ہو مدینہ منورہ میں، کیا یہ تمہیں پسند نہیں ہے؟ تو سب رونے لگے کہ ہمیں یہی پسند ہے، یہ بڑی دولت ہے۔ آپ نے اس طرح متوجہ کیا، میں جو آپ کے ساتھ ہوں اور آپ ایسی ذات ہیں کہ اگر اللہ پاک آپ کو پیدا نہ فرماتا تو اللہ جل جلالہ کائنات کو نہ پیدا فرماتے۔ تو سب جو ہے رونے لگے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے یہ کلمہ نصیب فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو اس پر کسی وقت آدمی سوچ کے شکر بھی ادا کرے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا تو کچھ صحابہ کرام اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام جیسی دولت عطا فرمائی۔ تو صحابہ کرام بھی اس پہ شکر کرتے تھے۔ اگر پوچھے بھائی اسلام کیا ہے، مالی اسلام، تو اس کا مختصر جواب یہ ہے، حضرات صوفیاء نے فرمایا الاسلام یدور حول المصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو طریقے نکلے ہیں، جو ادائیں ادا ہوئی ہیں، وہ اسلام ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شکر کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علامہ وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے عالم تھے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، تو ان کی صحت اچھی تھی۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کون سی خوراک کھاتے ہیں، آپ کی صحت بہت اچھی ہے؟ فرمایا بھائی کوئی خاص کوئی میں خوراک تو نہیں کھاتا، لیکن نشاط اسلام کی وجہ سے یہ میری صحت ہے۔ مطلب کیا، مجھے جو اسلام کی دولت ملی ہے اس پہ میں خوش ہوں، یہ جو خوشی ہے یہ راز ہے میری صحت کا۔ آدمی خوش ہو نا تو صحت ٹھیک ہوتی ہے، آدمی پریشان ہو اچھا بھی کھائے تو صحت نہیں بنتی۔
تو وہ فرماتے ہیں مجھے اتنی اس پہ خوشی ہے کہ اس کی وجہ سے میری صحت ہے۔ تو آدمی کسی ٹائم بیٹھ کر سوچے، الحمدللہ کہے، اللہ پاک نے قرآن پاک جیسی دولت، ایسی کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی، امام الانبیاء، ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ ایک دن میں نے سورہ کوثر پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ خیر کثیر کیا؟ دونوں جہان کی خیریں آپ کو عطا کر دی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں، محمود بھی ہیں، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی ہیں۔ علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولین آخرین کا اللہ پاک نے مجھے علم عطا فرمایا۔ علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ہیں، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، یعنی آپ امی ہیں، دنیا کا کوئی آپ کا استاد نہیں ہے، براہ راست اللہ علم دینے والے ہیں۔ ان کی شفقت بے حد و بے انتہا، ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ تو سورہ کوثر میں نے پڑھی، انا اعطیناک الکوثر، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر، دنیا آخرت کی سب خیریں دے دی ہیں۔ تو خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائی، اور ہمیں اس محبوب کے دامن کے ساتھ وابستہ کر دیا، ان کا امتی بنا دیا۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ پاک اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شکر اور خوشی ہم نے اسی طرح کرنی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے۔ آپ اپنی مرضی سے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ حج پڑھ سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی نیکی کرنی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی تو وہ نیکی ہے۔ کوئی اللہ کی عبادت ہے تو وہ آپ کے طریقے کے مطابق ہوگی تو پھر وہ عبادت ہے۔ اگر آپ کے طریقے کے خلاف کوئی اپنی مرضی سے کوئی عبادت کہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، تو حدیث نبویہ سے یہ معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ وہ عبادت پرانے کپڑے کی طرح اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تیری اس عبادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو نے میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ میری عبادت کرنی ہے تو فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی کرو، پھر میں تم سے محبت کروں گا، یحببکم اللہ، تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا میں۔
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ جل جلالہ کے دروازے پہ آتا ہے، اللہ پاک اس کو خالی بھیجتے ہی نہیں ہے، اس کو نوازتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے جو بھی کام کرنا ہے، کوئی عبادت ہے، کوئی خوشی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوگی۔ آج معاشرے کے اندر خوشی ہوتی ہے تو پتہ نہیں لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، کوئی جی مہندی رچا رہا ہے، نعوذ باللہ، حضور کا امتی ہو کر ہندوؤں کی نقل کر رہا ہے، کتنی بڑی بے وفائی ہے۔ اور کوئی جو ہے وہ ہجڑوں کو نچا رہا ہے، حضور کا امتی ہو کہ کیا کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کوئی جو ہے وہ میزک بچا رہا ہے، جی گھر میں آج شادی ہے۔ بلکہ افسوس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اب چوکوں میں میزک بجایا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی آمن کی خوشی ہے۔ بھئی یہ کیا خوشی تم کر رہے ہو؟ وہ دیکھے گئے کہ بت سے بنائے ہوئے گڈیاں اور اس طرح کی چیزیں وہ رکھی ہوئی ہیں، کو ہرن بنا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوئے جس گھر میں تصویر لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تشریف لے گئے کھانے کے لیے، دعوت کی کسی نے، دیکھا ان کے گھر میں تصویر ہے، فرمایا ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر لٹکی ہوئی تھی۔ آپ تو اس گھر میں داخل نہیں ہوئے، تو ہم بت بنا کے آپ جو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ کتنی بڑی جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ علم ہو تو پھر پہچان ہوتی ہے سنت کی اور اللہ کے حکم کی۔ یہ جتنے بھی آدمی کو غلط کام کرتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے کرتا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر جاہل بنا ہوا ہے یا ویسے جاہل ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ بیچارہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے اچھا کام کر رہا ہے، اس کو سمجھانے سے تو امید ہے وہ سمجھ جائے گا۔ لیکن ایک ہے پڑھا لکھا جاہل، پتہ بھی ہے نہ میرے نبی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ کے خلفائے راشدین نے کیا، نہ آپ کے صحابہ نے کیا، نہ اہل بیت نے کیے، نہ ائمہ اربعہ نے کیا، نہ حضرات صوفیاء نے کیا، نہ اولیاء نے کیا۔ پتہ ہے اس کو یہ کام جو میں کر رہا ہوں کسی نے بھی نہیں کیا، اور پھر وہ کرتا ہے، تو یہ جان بوجھ کر جو جاہل بنا ہوا ہے اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ لیکن اللہ سمجھ دے، اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہماری تو یہ ایسے۔ ایک مثال دیتے ہیں اہل دانش کہ ایک فصل ہے وہ پانی نہ لگنے کی وجہ سے سوکھ گئی۔ ایسا ہوتا ہے کہ سوکھا لگ گیا، بارش نہیں ہوئی یا پانی نہیں اس کو دیا گیا تو وہ سوکھ گئی۔ کہتے ہیں اس کو پانی لگانے سے امید ہے وہ ہری ہو جائے گی، ہے وہ مرجھا گئی، لیکن اس کو پانی دینے سے پانی لگ گیا تو امید ہے وہ سبز ہو جائے، اپنے کونپل پہ کھڑی ہو جائے۔ لیکن کہتے ہیں ایک ہے کہ پانی کی وجہ سے وہ ختم ہوئی، اس میں پانی کھڑا رہا، فصل میں کھڑا رہا، اور وہ پانی کی وجہ سے سوکھ گئی، سڑ گئی۔ تو کہتے ہیں یہ جو ہے یہ نہیں ٹھیک ہوتی،
یہ پانی کی وجہ سے جو خراب ہو گئی ہے یہ ہری نہیں ہوتی، وہ دوسری ہری ہونے کی امید ہے۔ ایسی اگر کوئی علم کے ہوتے ہوئے بگڑے، بڑی مشکل ہے کہ وہ ٹھیک ہو۔ صرف علم کافی نہیں ہے، علم کا نور بھی چاہیے۔ وہ علم کا نور اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے، ورنہ انسان کو پتہ بھی ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں پھر بھی نہیں مانتا، لیکن صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اچھے کام کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے نیکی کرنے کی، اپنے علم پہ عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے۔ توفیق نہ بھی ہو، غلطی کرے تو استغفار ہی کر لیتا ہے، استغفار بھی نہ کرے تو کم و کم اتنا سمجھتا ہے میں نے غلط کیا، یہ ٹھیک نہیں کیا۔ تو جو سمجھتا ہے میں نے غلط کیا اس کے دل کے اندر ندامت ہوتی ہے، امید ہے کہ یہ استغفار کرے۔ تو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہم نے دیکھنا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ وقت کیسے گزارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو، پیر کو اکثر روزہ رکھتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دن روزہ رکھتے ہیں، ہفتہ وار؟ تو فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ تو آپ ہفتہ وار جو ہے اکثر روزہ رکھتے تھے۔ اگر کسی نے آپ کی سیرت پہ عمل کرنا ہے تو بھئی پیر کو روزہ رکھ لے، آپ جمعرات کو بھی رکھتے تھے۔ یہاں یہ ہے کہ ایام بیضا میں رکھتے تھے، 13، 14، 15 چاند کی جو ہے، یہاں آپ کی ہر سنت پہ عمل کیا جائے۔ تو آپ کی سیرت پہ عمل کریں گے تو یہ اللہ کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ پہ کسی کے احسان کا شکریہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی کوئی احسان کرے تو ہم زبان سے بھی کہتے ہیں جزاک اللہ، شکریہ، مہربانی، یا کوئی اور آج کل انگلش میں بھی بول لیتے ہیں، مجھے تو نہیں پتہ، اس میں بھی وہ کہہ دیتے ہیں۔ تو آپ کے امتی ہونا اللہ کے احسان ہے، اور آپ کے بڑے احسانات ہیں ہم پر، بڑے دکھ اٹھا کر دین ہم تک پہنچایا، بڑی مصیبتیں جھیل کر ہم تک دین پہنچایا۔ زبانی شکر تو یہ ہے کہ آپ پہ ہم درود شریف پڑھیں، سب پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ ایک شکریہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم آپ کی مداح کریں، آپ کی تعریف کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے ہیں، کچھ اشعار کی صورت میں، اشعار بھی شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ تقریر کی صورت میں ہے، یا ویسے آدمی بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنا دیتا ہے کہ آپ اتنے حسین تھے۔ احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے آپ کے سامنے، آپ نے ان کو ممبر بھی دیا کہ ممبر پہ بیٹھ کر تعریف کریں، اور وہ آپ اشعار کی صورت میں آپ کی مداح کرتے، نعتیہ کلام پڑھتے، آپ کے سامنے یہ بات رکھتے کہ میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا کوئی دیکھ ہی نہیں ہے، اور کسی ماں نے آپ جیسا کوئی جنے ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ پاک نے ایسا پیدا فرمایا ہے کہ جیسے آپ بتاتے رہیں اور اللہ بناتے رہیں۔ تو آپ کی یہ مداح ہے، اور اسی طرح آپ کی ایک خاموش تقریر ہے کہ آپ کی ہر سنت پہ عمل کیا جائے۔
مثلاً ہم مسجد میں داخل ہوئے ہیں، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہم صلی علی محمد، یعنی درود شریف پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھیں، درود شریف، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ایک اور سنت ہے، نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ہذہ المسجد، کہ اللہ جتنی دیر یہاں ٹھہرتا ہوں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یہ ایک تقریر یہ ہے کہ ہم عمل کریں، ہم جس معاشرے میں بھی جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے رہیں، چاہے وہ لندن کا معاشرہ ہو، چاہے وہ مشرق ہو مغرب ہو، جس ماحول میں بھی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے جیے، شرمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ داڑھی کی شرم ہو نہ ٹوپی کی۔ ہم حضور کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہنتے تھے، پگڑی باندھتے تھے، آپ کی ایک مٹھی داڑھی ادھر سے تھی، ایک ادھر سے ادھر سے، داڑھی سے کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ٹخنوں سے اوپر جو ہے وہ پاجامہ اور اپنی سلوار ہونی چاہیے، دھوتی ہونی چاہیے، اس سے ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم ہمیں دے کے گئے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی تھے، آپ کو فیروز ابو لؤلؤ نے جو چھڑا مارا تھا، تو اتنے زخمی تھے کہ جو اگر دودھ پلایا گیا تو زخم سے باہر نکل آتے پیٹ پہ، اس تکلیف میں تھے، لیکن نماز کے وقت آپ کو ہوشیار کیا جاتا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، تو فرماتے ہاں ہاں جو نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس حالت میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ ان کے پاس غالباً عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیمار پرسی کے لیے آئے تھے، یہ لڑکے تھے، جوان تھے، تو جب جانے لگے تو دیکھا کہ ان کا ٹخنا جو ہے چھپا ہوا ہے، ان کے تہ باندھ دیا، ان کی سلوار جو بھی پہنا ہوا، کپڑا نیچے لٹکا ہوا، فرمایا یا فتح جوان ادھر آ، ارفع ثوبک، یہ اپنا جو ہے ٹخنا کھول دے، یہ کپڑا اوپر کر لے، اس میں تیرا فائدہ بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے، اللہ بھی راضی ہوں گے، اس میں تیرا فائدہ بھی ہے اور اس میں اللہ کی رضا بھی ہے۔ تو اس حالت میں بھی دوسروں کو دعوت بھی دی اور خود عمل بھی کیا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی مقام پہ جائیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، کسی مجلس میں گئے ہیں، سلام کرتے ہو کبھی نہ شرمائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کم از کم السلام علیکم، پہلے سلام پھر کلام۔ اور کہیں جاتے جاتے سائن بورڈ آ گیا، اوپر تصویر غلط ہے، فوراً اپنی نظر کو نیچے جھکا لیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کسی کی بہو بیٹی کو نہیں دیکھنا، وہ تصویر کی صورت میں ہو، سکرین پہ ہو، یا ویسے گلی میں جا رہی ہو، ہم نے نہیں دیکھنا، نظریں حیا سے جھک جائیں۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے پچھلے گناہ معاف۔ یہ فائدے ہیں، ہم نے ہر جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی بن کے رہنا ہے، تو انشاءاللہ پھر دنیا میں بھی عزت حاصل ہوگی، آخرت میں بھی استقبال ہوگا۔ ایسا آدمی جب دنیا سے جائے گا تو پھر اللہ راضی ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لے کے جائے گا، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جب اس کی جان نکلے گی، امید ہے کہ کلمہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ جو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتخو علی صبیانکم اول کلمۃ لا الہ الا اللہ،
اپنے بچوں کی زبان کھولو لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اور فرمایا وَلَقِّلُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ، اور جب دنیا سے جانے لگے تو ان کو نصیحت کرو لا الہ الا اللہ، فَإِنَّهُ كَانَ اول کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا ثم عاش الف سنہ، 1000 سال تک یہ جیا، 1000 سال تک بھی یہ جیے، لم یسأل عن ذنب واحد، ایک گناہ کا بھی مطالبہ نہیں ہوگا، یعنی اس سے پوچھ ہی نہیں ہوگی۔ اس کو تو کہا جائے گا داخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، لیکن یہ ہے کہ ہماری زبان اس سے تر و تازہ تو رہے، گائے بگائے کلمہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھیں، باقی ماحول میں یہ دیکھنا ہے جہالت کی وجہ سے۔ میں تو سمجھتا ہوں کچھ لوگ ویسے جاہل ہیں، پتہ نہیں ہے، کچھ لوگ جاہل بنے ہوئے ہیں، وہ خود سوچیں کہ معاشرے میں ہم جو آج غلط کر رہے ہیں دین کے نام پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پہ، کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 عیدوں کے بارے میں فرمایا اور پڑھ کر دکھائی اور سمجھایا اور مسائل بھی بتا کے گئے، اور گھر سے نکل کے آنا بھی سکھایا، جانا بھی سکھایا، اور لباس پہننے کے بارے میں بھی ترغیب دے کے گئے۔ جب آپ نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی بن کر آئے ہیں، وقت کا بادشاہ ہے، اس کے لیے بھی اسلام پہ چلنا آسان ہے، خدا کی قسم اس طرح آسان ہے جیسے منہ پہ نوالا ڈالنا نیچے حلق پہ اترتا ہے، صحت مند ہو تو اتر جاتا ہے، ایسے آسان ہے۔ اور دین کے خلاف زندگی گزارنا ایسی جیسے ناک کے ذریعے خوراک ڈالنا ہے، غیر فطری، کیونکہ ہمارا دین عین فطرت کے مطابق ہے۔ جو دین پہ چلے گا آسانیاں ہوں گی۔ اکثر ہمارا یہی حال ہے کہ دین کے خلاف چلتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، اور سنت پہ عمل کرنے پہ کچھ لگتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے معاشرے میں دیکھنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، اور خود اس پہ عمل بھی کرنا ہے کہ اصل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیم دے گئے۔ کوئی آسان سا بھئی یہ کام جو آپ کر رہے ہیں، کیا ابو بکر و عمر عثمان و علی، حسن و حسین، زین العابدین، ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، احمد بن حنبل، حضرت شہاب الدین نقشبندی، حضرت شہاب الدین سہروردی، حضرت جو ہے دوسرے جو بڑے بزرگ تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، یہ ہمارے بڑے بڑے جو بزرگ ہوئے ہیں، یہ سارے حضرات صوفیاء، اولیاء، فقہاء، صلحاء، کیا یہ کام انہوں نے بھی کیے ہیں؟ وہ تو حضور کی سنت پہ مر مٹنے والے تھے۔ اس لیے ہر کام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی دیکھنی ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ جو بیان ہے وہ 1:45 کے قریب ختم ہوگا۔